ابھی سو کے اٹھی ہوں میں، رات کو میں جلدی سو گئی تھی، میں نے خبریں دیکھی ہی نہیں. ابھی صبح اٹھ کے پتہ چلا ہے کہ رات کو ایک آئل پتہ نہیں ڈمپر نے، کس نے، ٹینکر تھا، ٹرک تھا، ڈمپر تھا، کیا تھا، عذاب کسی بھی شکل کا عذاب ہی ہے. تو اس نے موٹر سائیکل والوں کو دو، کسی خبر میں لکھا ہے ایک کو، کسی میں لکھا ہے دو کو، تو کچل دیا اور بیچارے شہید ہو گئے. ابھی اس میں وہ سڑک تو ایسی ہے پرفیوم چوکی کے وہاں پر بہت زیادہ ٹریفک وہ اسپیڈ میں نہیں چلتی، تو پورا کیا کوئی ملک ہم پہ بمباری کر کے خوش ہوگا جو ہم اپنے ملک میں بم زدہ علاقوں میں رہتے ہیں. کیونکہ پہلے سڑک پہ گڈھے ہوتے تھے، اب گڈھوں میں کہیں کہیں سڑک مل جاتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ آثار بتاتے ہیں، عمارت کھنڈرات بتاتے ہیں عمارت عظیم تھی. تو ایسے ہی شہر میں ہم اجڑے دیار میں ہم رہتے ہیں. لیکن کچھ میں اپنے جو موٹر سائیکل والے بچے ہیں، بھائی ہیں، 2-3 چیزیں میں آپ لوگوں کی بہت آپ لوگوں کی جان کی خیال کر کے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی. کیونکہ یقین کریں جب آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو ہمیں بھی بہت تکلیف پریشانی ہوتی ہے. ہم سڑک پر نہیں ہیں، ہم پیدل نہیں ہیں، ہم موٹر سائیکل پہ نہیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر احساس نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ سب لوگ پہلی فرصت میں آپ کو اپنا بتا دیتی ہوں نا. ابھی ہم 2-3 دن پہلے انچولی سے آ رہے تھے، تو انچولی کی سڑک پہ ہم مڑے، واٹر پمپ سے آتے ہوئے ہم انچولی کی سڑک سے اندر مڑے تو لیفٹ سائڈ پر بالکل کونے پہ ایک بہت بڑا گڑھا کھدا ہوا ہے، نالا ہے، کڑا ہے، پتہ نہیں اللہ جانے. تو کراچی میں سمجھ نہیں آ رہا کون سا خزانے کا نقشہ ان کے ہاتھ لگ گیا جو کھود کے پورا کراچی جو ہے نا وہ سندھ کو ڈیولپ کرنا مشکل تھا، اس لیے کراچی کو انٹیریئر سندھ بنا دیا گیا، انٹیریئر پیرس. تو وہاں سے ہم مڑنے لگے تو ایک لڑکا موٹر سائیکل پہ، اس نے لیفٹ سے ہمیں اوورٹیک کیا. ہم مڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، انڈیکیٹر دیا ہوا ہے، ہم بالکل کونے پہ ہیں، گاڑی موڑ رہی ہے، اور اس نے اس موڑتی ہوئی گاڑی کو لیفٹ سے اوورٹیک کر کے اور اس گڑھے کی مٹی پہ سے چھوٹی سی جو پہاڑی بنی تھی اس کے اوپر سے موٹر سائیکل گزار کے وہ ہم سے پہلے نکلنے کے چکر میں نکل گیا. دل میں وہ سوچ رہا ہوگا میں نے بہت بڑا کام کیا، میں تو ایسا چیتا ہوں کہ میں نے انکل آنٹی کو کراس کر لیا، اور میں تو بھائی بڑا ہوشیار، میں بڑا شپاٹر جین جی. بیٹا اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے وہ ہمارے بچوں جیسے ہو، خدا نہ کرے اگر تمہارے ذرا سا انکل کا پاؤں سلپ کر جاتا، خدا نہ کرے انکل کسی اور بات میں الجھے ہوئے ہوتے، خدا نہ کرے کوئی اور ہمارے رائٹ سائڈ پر ہوتا اور ہم اس کو بچانے میں لیفٹ سے ہم تمہارے لیے جگہ نہیں بناتے، تو بیٹا تم سیدھے گڑھے میں سر کے بل جا کے گرتے. کس بات کی جلدی ہے؟ کون سی فلائٹ نکل رہی ہے؟ وہ ایک ذرا سا تھرل، وہ ایک ذرا سا خوشی کہ کسی کو بھی پہلے پیچھے چھوڑ دوں، لاکھوں کا خرچہ آپ تمہارا ہوتا، اور جان سے زیادہ تو لاکھوں ہوتے ہی نہیں. اور جو ہم مصیبت میں پھنستے کہ مار دیا جی گاڑی والے. ہر دفعہ گاڑی والا غلط نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ٹینکر ٹمپر سب صحیح ہیں، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی. لیکن آپ لوگ بھی جو جلد بازی کرتے ہو، جو موٹر سائیکلوں پہ، میرے سامنے عائشہ منزل کے ٹریفک جیم میں موٹر سائیکل والا فٹ پاتھ سے موٹر سائیکل بھگاتا ہوا آیا ہے، اور جو خاتون چنچی کے انتظار میں کھڑی تھی ان کو ہٹ کرتا ہوا گیا، کیونکہ وہ تو اس طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی کہ ادھر سے کوئی بائک بھی، یہ تو فٹ پاتھ ہے نا، یہاں سے بائک کیسے آ سکتی. آئی، ہٹ کرتا ہوا ان کو گراتا ہوا چلا گیا، کیونکہ اسے پتا تھا اگر رکے گا تو جوتے کھائے گا. وہ خدا کا واسطہ ہے یار، یہ کٹنگ مارنا، یہ سائڈیں دینا، یہ چھوٹی چھوٹی جگہوں سے لوگوں کو، آپ رونگ وے آتے ہو، تیز اسپیڈ میں آتے ہو، اور سب سے بری چیز آپ اپنے آگے چھوٹے چھوٹے بچوں کو موٹر سائیکل بٹھا لیتے ہو. 2 لوگوں کی سواری ہے موٹر سائیکل، اس پہ 6 بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یہ نہ کرو. پہلی فرصت میں 100-150 روپے کی ٹیل لائٹ، ہیڈ لائٹ اور 2-4 جو ہے وہ نیون اسٹیکرز لگا لو، تاکہ کسی گاڑی کی لائٹ پڑے تو آپ پتہ چلے کہ آپ کی موٹر سائیکل ہے یہاں پر. سائیڈ مرر لگوا لو، دیکھنے میں برے لگتے ہیں لیکن یہ آپ کی جان سے زیادہ نہیں. یقین کرو اللہ رحم کرے، اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، خیر عافیت میں رکھے، اپنی امان میں رکھے. کہ اس وقت جو دواؤں اور علاج کا خرچہ ہے نا، گھر بکوا دیتا ہے. اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، جس کے لیے آپ لوگ نکلے، اللہ پاک آپ سب کو خیر سے بہت اچھی گاڑیاں دیں. میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں. یقین کرو میں کسی موٹر سائیکل پہ 6 لوگوں کو بیٹھے دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ پاک ان کی مشکل ساتھ خیر کے حل کرنا، ان کو بھی دینا، اللہ ان کو بھی دے. لیکن جب تک نہیں ہے
تب تک اپنی جان کی حفاظت کریں. خدا کے واسطے گڑھوں کے پاس سے بہت احتیاط کریں. لیفٹ سے اوورٹیک نہیں کریں, جلد بازی نہیں کریں, کٹنگ نہیں ماریں. گڑھوں کھڈوں پہ اسپیڈ اتنی رکھیں. کراچی میں اب آپ نے 40-50 سے زیادہ کی اسپیڈ پر گاڑی نہیں چلانی. آپ کو کوئی یو نیور نو کہ کیسا گڑھا کھڈا آ جائے. جو ڈمپر ٹینکر والے غلط کر رہے ہیں وہ تو غلط کر ہی رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں کی کٹنگ, آپ لوگوں کی اوور اسپیڈنگ, اوور لوڈنگ, اس کی. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, اپنے 18 سال سے کم عمر بچوں کو بائکیں دے دے کے سڑک پر نہیں نکالو. یہ 12-13 سال کے بچے کو گھر کی ضرورت سے نکلا ہے, وہ کسی بھی کام سے نکلا ہے, پیدل جائے. ینگسٹرز ہیں, پیدل چلنا اچھا ہے ان کے لیے. اور یا پھر اگر ٹائم نہیں ہے سائیکل لیں, سائیکل پہ ٹریول کریں. لیکن 18 سال سے کم عمر یہ بچے جیسے بھی ہیں بچے ہی ہیں. میں ان کو یہ نہیں کہوں گی کہ یہ غلط ہیں, بچے ہیں, ان کی عقل کم ہے. یہ جذبات میں آ کے, تھرل میں آ کے, شوخے پنے میں آ کے اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں, رانگ سائڈ جاتے ہیں, بہنوں کو بھی بٹھا لیتے ہیں. ابھی اس دن نازم آباد میں جس بچے کی اور بہنوں کی بیچاروں کی ٹکر ہوئی, بہنیں بیچاریاں شہید ہوئیں. وہ بچہ کتنا چھوٹا ہے, اور جو اس کے ساتھ بہنیں بیٹھی تھیں وہ تو اس سے بھی چھوٹی ہیں. مت کرو یار. ایک ذرا سا شوق, ایک ذرا سے رشتہ داروں کے بچے چلا رہے ہیں, گلی کے سارے بچے چلانے دو. دنیا گوبر کھائے, کھانے دو. اپنے بچوں کو نہیں دلاؤ. چماٹ لگا کے وہ تھپڑ, وہ چماٹ, وہ اس چوٹ سے بہتر ہے جو بچے کو اس چھوٹی عمر میں بائک دینے سے ملتی ہے. کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں بہت سارے پیرنٹس اس لیے بھی دلا رہے ہیں کہ گلی کے سب بچے چلا رہے ہیں, اس کے کزنس چلا رہے ہیں, میرے گھر میں میرے. ارے بھائی کرنے دو. دنیا جہالت کرتی ہے تو عقلمند, دنیا یاد رکھو دنیا میں عقلمند کم ہی ہوتے ہیں. باقی جو لوگ مجبوری میں چلا رہے ہیں, رائڈرز ہیں, فیملی کو لے کے بیٹھے, اللہ پاک سب کو ساتھ کر کے اچھی گاڑیاں دے, عزت روزگار دے, ان کے حلال میں برکت دے. مگر اپنی سیفٹی سیکورٹی کے لیے کچھ اسٹیپس جو میں نے بتائے ہیں وہ آپ ضرور کر لیں.